بات ختم کرتا ہوں کہ پانچوں وقت کی نمازوں میں پوری امت کے لیے عافیت کی دعا کریں اور خاص طور پر فجر کی نماز سے 10-15 منٹ کچھ پہلے اٹھ جائیں، رات کے آخری پہر میں 2 رکعت نفل تہجد پڑھیں، اپنے لیے، اپنے گناہوں سے اور پوری امت کے گناہوں سے معافی طلب کریں، اس لیے کہ اگر چند لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو پھر اللہ لوگوں کے گناہ نہیں دیکھتا، چند لوگوں کے آنسوؤں کے صدقے اللہ سب پر رحم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بغداد میں ایسا ہی ہوا، بغداد میں ایک بادشاہ، منچلا بادشاہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا بغداد میں عورتوں کے حسن کی منڈی کھول دو، شراب کی دکانیں کھول دو، جوا کی دکانیں کھول دو، سب گناہ عام کر دیا۔ ایک صاحب کپڑے لتے بھر کے کندھے پہ بوریا بسترا ڈال کے جانے لگے۔ ایک اللہ کے ولی نے اس سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اب بغداد ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس لیے میں پہلے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ پہ۔ ارے سن، بغداد کیوں ہلاک ہوگا؟ کہا دیکھتے نہیں فاحشہ عورتیں بغداد میں لے آئی گئی، اڈے کھول دیے گئے زنا کے، شراب کی دکانیں کھول دی گئی، یہ کھل گیا وہ کھل گیا، اب قوم گناہ کی طرف جا رہی ہے، اس لیے یہ ہلاک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہلاک نہیں ہوگی، بغداد ہلاک نہیں ہوگا، قوم ہلاک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ادھر آ۔ سر پہ چادر ڈالی، اللہ کے ولی نے دیکھا کہ لوگ راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، لوگ راتوں کو شراب کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، لوگ راتوں کو جوئے کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن بغداد کے چند گھروں میں، خانقاہوں میں، مسجدوں میں چند لوگ بیٹھ کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا ان پاپیوں کو نہیں دیکھے گا، ان نیکوں کے مغفرت کرنے والوں کی مغفرت کی دعا کرنے والوں کے صدقے اللہ سب سے عذاب کو روکے رکھے گا۔ جب تک زمین پر استغفار کرنے والے کسی شہر کے اندر موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو روک لیتا ہے۔ تو بغداد ہلاک نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی مصلی پہ بیٹھ کر رونے والے موجود ہیں۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے اکثر مقامات میں جا جا کر کے کہہ رہا ہوں کہ چند جوان ایسے تیار ہو جائیں کہ جو 5 وقت نماز کے ساتھ حلال کی پابندی کے ساتھ کم از کم روزانہ اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں اور اپنے لیے اور پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے آنسوؤں کو تو قبول ضرور کرے گا، اور میرا یقین ہے جن آنسوؤں کو وہ قبول کرنا چاہتا ہے انہی کو گرنے کی اجازت بھی عطا کرتا ہے، ورنہ اتنی آسانی سے آنسو گرتے نہیں ہیں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اور موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ روحانی طاقتیں اور لوگوں کی تدبیریں دونوں ساتھ ساتھ کام کرتی ہے۔ دیکھو غریب نواز کی روحانیت اور غوری کی طاقت دونوں نے ساتھ ساتھ کام کیے، بختیار کاکی کی روحانیت اور التمش کی طاقت دونوں نے ساتھ ساتھ کام کیے، صلاح الدین کی طاقت، غوث پاک کی روحانیت دونوں نے ساتھ ساتھ کام کیا۔ ہر دور میں تدبیر اور تقدیر دونوں ساتھ ساتھ کام کرتی ہے، جسمانیت اور روحانیت دونوں ساتھ ساتھ کام کرتی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ کچھ لوگ جسمانی طور پہ کاوشیں کر رہے تو کچھ لوگ روحانی طور پہ بھی کاوشیں کریں تاکہ امت کے حالات بدل جائیں۔ صلاح الدین